الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، آج ہم غزوہ احد کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ 15 شوال المکرم شہدائے احد کا دن ہے، جس میں سیدنا سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ غزوہ احد جس میں میرے محبوب علیہ السلام کے دندان مبارک کو بھی نقصان پہنچا، صحابہ اکرام نے سخت تکالیف بھی اٹھائی اور طرح طرح کی آزمائشیں پیش آئی۔ ہم ابتدائی طور پر اس کے اسباب اور ابتدائی حالات آج کی نشست میں سماعت کریں گے۔ ماہ شوال مکرم میں یہ غزوہ پیش آیا۔ مدینہ شریف سے 6 میل کے فاصلے پر احد پہاڑ کے قریب۔ اس کے اسباب یہ تھے کہ جب قریش مکہ فتح بدر جو مسلمانوں کو رب نے عطا فرمائی تھی، اس کے بعد شکست خوردہ ہو کر واپس گئے۔ دار الندوہ میں اپنے تمام اموال کو جب پایا تو وہاں آپس میں مشورہ کر کے یہ طے ہوا کہ ہم اپنا اصل مال واپس لے لیں گے، اور جو مال تجارت میں نفع ہوا ہے وہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر جرار کی تیاری کریں گے۔ تمام احباب نے اس کو تسلیم کیا اور چنانچہ اصل مال مالکوں کے حوالے کر دیا، اور جو اس تجارت میں نفع ہوا تھا انہوں نے وہ لشکر کی تیاری پر خرچ کرنے کا ارادہ کیا۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کا ذکر فرمایا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، جو کافر لوگ ہیں خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور خرچ کریں گے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، پھر ان پر پچھتاوا ہوگا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ تو سورہ انفال کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ کافر لوگ اپنا مال اللہ کے راستے سے روکنے میں خرچ کرتے ہیں، اور مزید مال بھی خرچ کریں گے، مگر آخرت میں اور آخر میں انہیں شکست کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ مغلوب ہو کر رہیں گے، اسلام کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ سامعین محترم، قریش نے بڑی شد و مد کے ساتھ تیاری شروع کی، اور مختلف قبائل عرب کو اس کی دعوت بھی دی۔ چنانچہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی ایک جماعت بھی شامل ہوئی، جو رجز اور اشعار پڑھ پڑھ کر مقتولین بدر کی یادوں کو تازہ کرتی اور لوگوں کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کرتی۔ چنانچہ کئی عورتیں اس میں شامل ہوئی، اور 3000 کا یہ لشکر لے کر روانہ ہوئے، جس میں 700 زرہ پوش تھے، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں کفار مکہ کے لشکر میں شامل تھی۔ جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی نامی ان کو یہ کہہ کر اس لشکر میں بھیجا کہ اگر تم
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ کو میرے چچا طعیمہ بن عدی کے بدلے میں قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ یہ بھی اس لشکر میں شامل ہوئے۔ سامعین محترم، یہاں یاد رکھیے کہ بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے۔ یہ لشکر ابو سفیان کی سرداری میں مکے سے روانہ ہوا اور مدینہ کے مقابل احد کی طرف بطن وادی میں اترا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے ایک خط کے ذریعے میرے محبوب علیہ السلام کو اس کی خبر بھیجی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت انس اور مونس جو حضرت فضالہ بن عدی انصاری کے صاحبزادے تھے، انہیں بطور جاسوس بھیجا کہ اس خبر کی تصدیق کریں۔ چنانچہ وہ واپس آ کر عرض کرنے لگے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ چراگاہ میں چھوڑ دیے ہیں اور سبزہ نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت حبیب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغرض تجسس بھیجا۔ وہ لشکر کی تعداد کے حوالے سے خبر لے کر آئے۔ جمعے کی رات تھی 14 شوال المکرم کی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ نبوت پر پہرے دار کی اور محافظ کی حیثیت سے رات بھر کھڑے رہے اور شہر کے دیگر جگہوں پر بھی پہرے لگا دیے گئے۔ صبح جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک مضبوط زرہ زیب تن فرمائے ہوئے ہیں۔ آپ کی تلوار مبارک ذوالفقار ایک طرف سے ٹوٹ گئی اور ایک گھائے پر نظر پڑی جسے ذبح کیا جا رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کے پیچھے ایک میڑا سوار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صبح کو اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ مضبوط زرہ یہ مدینہ منورہ ہے اور تلوار کا ایک حصہ جو ٹوٹا ہے یہ ذات شریفہ پر مصیبت آنے کی علامت ہے۔ جو گھائے ذبح کرتے ہوئے دیکھی گئی وہ اصحاب رسول کے شہید ہونے کی بشارت ہے، اور جو مینڈا دیکھا گیا فرمایا جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا قتل فرمائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی اس خواب کی وجہ سے رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کی بھی یہی رائے تھی، مگر وہ نوجوان صحابہ اکرام جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مدینے سے باہر نکل کر ان کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ وہ اس پر اصرار کرنے لگے۔ آقا کریم علیہ السلام نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد وعظ فرمایا، اہل مدینہ کو جمع فرمایا، اپنے کاشانہ نبوت پر تشریف لے گئے اور دوہری زرہ پہن کر آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ جب نوجوان صحابہ اکرام نے یہ دیکھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ درست نہیں کہ ہم آپ کی رائے کے خلاف کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ جب ایک مرتبہ وہ زرہ پہن لے تو پھر اسے اتار دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ فرمایا میں وہی کروں گا جو خدا کا حکم ہوگا اور اللہ کا نام لے کر چلو، تم صبر کرو گے تو فتح تمہاری ہوگی۔ چنانچہ آقا کریم علیہ السلام نے 3 جھنڈے تیار فرمائے۔ ایک اوس کا جھنڈا جو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا، دوسرا جھنڈا خزرج کا جھنڈا تھا جو حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا،
اور تیسرا جھنڈا مہاجرین کا تھا جو مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سپرد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ 1000 کی تعداد میں یہ لشکر روانہ ہوا، جس میں 100 نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، اور حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ پہنے ہوئے آپ کا کریم علیہ السلام کے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب یہ لشکر مدینے سے روانہ ہوا، ثنیۃ الوداع کے مقام پر پہنچا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک فوج دیکھی، پوچھا یہ کس کی فوج ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یہ یہود کی فوج ہے جو ابن ابی ابی کے حلیف ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان سے فرما دو کہ ہم مشرکین کے مقابلے میں مشرکین کی مدد ہرگز نہیں لیں گے۔ چنانچہ آقا کریم علیہ السلام شیخان نامی جگہ پر اترے، اور آقا کریم علیہ السلام نے وہاں وہ صحابہ اکرام جو کم عمر تھے، جن میں حضرت اسامہ بن زید، عبداللہ بن عمر اور دیگر کئی صحابہ اکرام تھے، زید بن ثابت، برا بن عازب، آقا کریم علیہ السلام نے کم عمری کی وجہ سے انہیں لشکر سے واپس فرمایا۔ چنانچہ انہی میں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کی عمریں 15 سال تھی۔ پہلے انہیں بھی لشکر میں شامل ہونے سے روک دیا گیا، لیکن بعد میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رافع اچھے تیر انداز ہیں، بڑے اچھے تیر چلاتے ہیں، انہیں شامل کیا گیا۔ تو کہا گیا کہ حضرت جندب جو ہیں یہ رافع کو کشتی میں بچھاڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ آقا کریم علیہ السلام نے پھر ان دونوں کی وہاں کشتی کروائی، تو حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو کشتی میں بچھاڑ دیا۔ تو یوں یہ 15 سال کے دو صحابہ اکرام یہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ رات یہیں بسر ہوئی۔ دوسرے روز باغ شوط میں جو مدینہ اور احد کے درمیان تھا، اور وہاں آقا کریم علیہ السلام نے نماز فجر ادا فرمائی، اور اسی جگہ سے صبح کے وقت ابن ابی 300 اپنے لشکر کے آدمی لے کر اسلامی لشکر سے الگ ہو جاتا ہے، اور عذر یہ پیش کرتا ہے کہ آپ نے میری رائے نہیں مانی، ہمیں مدینے میں رہ کر کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ وہ 300 اپنے منافقین لے کر اسلامی لشکر سے جدا ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ منافقین واپس ہوئے، صحابہ اکرام نے آپس میں یہ دو رائے قائم ہوئی۔ بعض کہنے لگے کہ نہیں، ہم ان سے پہلے جہاد کرتے ہیں، اور بعض کہنے لگے نہیں، یہ تو کلمہ گو ہیں۔ تو قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر رکوع نمبر 12 کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، 5ویں پارے کے اندر، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، پس کیا ہے تمہارے لیے کہ منافقوں کے بارے میں دو فرقے ہو رہے ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ اتری کہ مومنین منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے۔ تو فرمایا پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، اور اس منافق کے اس عمل کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کے دلوں میں بھی واپس لوٹنے کی خواہش پیدا ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرمایا اور بچا لیا، اور ارشاد فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب قصد کیا دو فریقوں نے تم میں سے یہ کہ نہ مردی کریں اور واپس لوٹ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا کرم فرمایا اور انہیں محفوظ فرمایا۔ اللہ مددگار ہے۔ چنانچہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ 700 آدمی رہ گئے، جس میں سے
2 گھوڑے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام راستے میں گزرتے ہوئے بنی حارثہ اور ان کے اموال کے پاس سے گزرے۔ مربع بن قبطی قیزی ایک منافق کا باغ تھا، وہاں پہنچے، وہ نابینا تھا۔ اس نے جب لشکر اسلام کی آہٹ سنی تو ان پر خاک پھینکنے لگا اور کہنے لگا اگر تو اللہ کا رسول ہے تو میں تجھے اپنے باغ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام اس منافق کو قتل کرنے کے لیے دوڑے۔ آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ آنکھ کا بھی اندھا ہے، دل کا بھی اندھا ہے۔ مگر اس کے باوجود کہ آقا کریم علیہ السلام کا منع کرنا ان تک پہنچا، حضرت سعد بن زید نے اسے ایک کمان ماری اور اس کا سر پھوڑ دیا۔ یہاں سے یہ لشکر اسلام روانہ ہوا اور 15 شوال المکرم ہفتے کو روز احد پہاڑ کے درے میں وادی کی طرف آقا کریم علیہ السلام صحابہ کو لے کر اترے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صف بندی فرمائی اور پشت پر پہاڑ کو رکھا، اور آقا کریم علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان کے اندر یوں ہدایت فرمائی جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث طیبہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک لے کے جا رہے ہیں تو بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی یہاں تک کہ تمہارے پاس کسی کو میں بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی اور مار کر پامال کر دیا تو بھی ایسا ہی کرنا، جب تک میرا حکم نہ آئے تم نے اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ ادھر کفار کی طرف سے لشکر بندی کی گئی، صفیں آراستہ کی گئی۔ مختصر یہ کہ انہوں نے سیدھی جانب، حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو لشکر کی سیدھی جانب ان کی کمان میں دی گئی اور الٹی جانب اکرمہ بن ابی جہل کو دی گئی، اور جو پیادل تھے وہ صفوان بن امیہ، اور تیر اندازوں پر جو تعداد تھی وہ 100 تھی، اس پر عبداللہ بن ابی ربیعہ کو مقرر کیا گیا، اور جھنڈا طلحہ بن ابی طلحہ کو کفار نے دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو انہی کے خاندان کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آقا کریم علیہ السلام نے جھنڈا عطا فرمایا۔ چنانچہ لشکر کی صف بندی ہو گئی، اور مشرکین کی طرف سے جو پہلا شخص لڑائی کے لیے نکلا وہ تھا ابو عامر انصاری اوسی۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے مدینے میں اوس قبیلے کا سردار تھا۔ آقا کریم علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے تو یہ یہاں سے مکہ چلا گیا اور قریش کو لڑنے پر آمادہ کیا، اور کہا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو وہ پلٹ جائے گی اور تمہارے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کا نام فاسق رکھا۔ سب سے پہلے یہ نکلا اور اس نے پکار کر کہا اے گروہ اوس، میں اب ابو عامر ہوں۔ اوس نے جواب دیا او فاسق، تیری مراد پوری نہیں ہوگی، تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں عصبیت کی بنا پر آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں جان نچھاور کرنے سے روک دے، ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ فاسق کا نام سن کر وہ کہنے لگا میرے بعد میری قوم بڑی بگڑ گئی۔ اس کے ساتھ غلامان قریش کی ایک جماعت تھی، مسلمانوں پر تیر پھینکنے لگے، مسلمانوں نے بھی جوابی کارروائی کی تو یہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مشرکین کا جو علم بردار طلحہ تھا وہ نکلا اور کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیں قتل کرو گے تو ہم جلد دوزخ میں پہنچ جائیں گے، اور تم میں سے جو ہمارے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے وہ جلد جنت میں پہنچ جائیں گے، تو کوئی ہے تم میں سے جو جلدی جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر!
ادھر سے مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نکلے اور کہا مقابلے کے لیے آئے، اور ایک ہی وار سے طلحہ کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ اس کی کھوپڑی پھاڑ دی، وہ ادھر جا کر گرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینڈا مار دیا گیا، اور اس پر آپ علیہ السلام خوش ہوئے، اور خوش ہو کر آقا کریم علیہ السلام نے تکبیر بلند آواز سے کہی، اور صحابہ اکرام نے بھی آپ کی تقلید فرمائی اور بلند آواز سے تکبیر کہی۔ اس کے بعد عثمان بن ابی طلحہ اس نے جھنڈا لیا، اور اس کے پیچھے عورتیں اشعار پڑھ رہی تھی کہ بے شک علم برداروں پر واجب ہے کہ نیزے خون سے سرخ ہو جائیں یا ٹوٹ جائیں۔ ادھر سے سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے، اور عثمان کے دو شانوں کے درمیان اس زور سے تلوار ماری، اس کا بازو بھی کٹ گیا اور شانہ بھی کٹ گیا، اور سرین تک جا پہنچی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے، اور زبان پر یہ الفاظ تھے، انا ابن ساقی الحجیج، میں ساقی حجاج عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب میدان جنگ گرم ہوا، آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں تلوار تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ یہ سن کر ہر شخص آگے بڑھا اور خواہش کرنے لگا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے، مگر آقا کریم علیہ السلام نے اس کا حق ادا کرے جب فرمایا تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ تو اس کو دشمن پر مارے یہاں تک کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو دجانہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو لیتا ہوں اور اس کا حق ادا کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی وہ تلوار مبارک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ ابو دجانہ مشہور پہلوان تھے، اور ان کی عادت مبارکہ تھی جب میدان جنگ میں چلتے تو اکڑ کر چلا کرتے تھے، اور جب سرخ رومال باندھ لیا کرتے تو لوگ سمجھتے تھے کہ لڑیں گے۔ انہوں نے تلوار لی، حسب عادت سرخ رومال سر پر باندھا اور اکڑتے ہوئے نکلے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ چال خدا کو ناپسند ہے۔ چنانچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو چیرتے ہوئے اور لاشوں پر لاشیں گراتے ہوئے دامن کوہ میں مشرکین کی عورتوں تک جا پہنچے جو ترغیب کے لیے دف بجا کر اشعار گا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی اور ہند بنت عتبہ کے سر پر ماری، پھر اس خیال سے رک گئے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کسی عورت کا قتل نہ ہو جائے۔ آپ رک گئے۔ اسی طرح حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دشمن کی صفوں میں جا گھسے۔ مولا کائنات بھی صفوں کی صفیں بچھاڑتے ہوئے دشمن کے صفوں میں گھس گئے اور انہیں واصل جہنم کرنے لگے۔ سامعین محترم، یاد رکھیے اسی میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے شہادت کا قصہ ہے، اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں نے کفار کی صفوں کو بچھاڑ دیا، وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے جو تیر انداز پہاڑ پر کھڑے کیے تھے اور فرمایا تھا کہ کسی بھی صورت میں وہاں سے ہلنا نہیں، وہ یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، چنانچہ اب وہ نیچے اترتے ہیں اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ہوا کیا کہ کفار کا لشکر پلٹ کر پہاڑ کے پیچھے سے آ کر اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب دو طرفی حملہ ہو گیا اور مسلمانوں میں بھگدڑ بچ گئی اور سخت حالات پیدا ہو گئے۔ ایسے سخت حالات پیدا ہوئے